والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا اعلان۔ شروعات کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے دعوت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اپنے قریبی دوستوں کو یا رشتہ داروں تک ہی دعوت کو رکھا۔ خبریں پھیلی اور لوگوں نے سنا اسلام کے بارے میں۔ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب عمر ابن ابصہ یمن سے مکہ آئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کافی جلدی ہوگی، ابھی اسلام مت قبول کرو، جب تم میری فتح کے بارے میں سنو تب واپس میرے پاس آنا، کیونکہ شروعاتی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو ہی دعوت دے رہے تھے جن پر انہیں پورا بھروسہ تھا۔ اس سے کھلے طور پر کوئی بھی ان کے خلاف نہیں تھا۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام میں کھل کر دعوت نہیں دی۔ انہوں نے آنے والے حاجیوں یا مکہ آنے والوں کو یا اپنے ان رشتہ داروں کو جن کو کہ وہ جانتے تھے کہ وہ اسلام کے پیغام کو قبول نہیں کریں گے، جیسے کہ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، جبکہ ابو لہب، ابو جہل جیسوں کو اچھے سے خبر تھی اس نئے دین کے بارے میں، مگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مکہ کی تجارت میں دخل دے رہے تھے، نہ دین اسلام کی دعوت کھل کے کہیں دے رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ شروعاتی دعوت خاموشی سے کیوں دی جا رہی تھی؟ سب سے پہلی وجہ تاکہ قریش اور مسلمانوں میں کسی طرح کی تکرار نہ ہو، نہ کوئی مسلمانوں کو پریشان کرے نہ برا بھلا کہے، کیونکہ جو بھی اسلام قبول کرتا وہ اسے اپنے تک ہی رکھتا تھا، کوئی بھی اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتا تھا، وہ اپنی زندگی جی رہا تھا اور لوگوں میں دینی طور پر شامل نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے پہلے 3 سال تک کسی بھی مسلمان کو ستایا نہیں گیا اور نہ ہی کوئی ظلم و ستم کیا گیا۔ مسلمانوں کو مذہب کی تعلیم بنا کسی اذیت اور سیاست کے دی جاتی تھی۔ در حقیقت یہی وجہ تھی جو کہ مسلمانوں کو روحانی فروغ کے ساتھ تیار کیا گیا کہ وہ اذیت اور ظلم و ستم کرنے والے کافروں کا سامنا کر سکیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چند حالاتوں میں نجی دعوت دی جا سکتی ہے۔ اگر سیاسی حالات خوف اور تناؤ والے ہوں تو لوگوں میں کھلے عام اسلام کی دعوت دینا ضروری نہیں ہے۔ 20 اور 30 کی دہائی میں جب کمیونزم عروج پر تھا، اس وقت کوئی اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر جان کا خوف ہو تو اسلام میں لوگوں کو خود کے دین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہیں۔ ہاں، اگر کوئی اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو پھر اسے کھل کر دعوت دے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ شروع کے دور کے ایمان والے بعد میں چل کے بڑے رہنما بنے، جبکہ بہت سے بعد میں ایمان لانے والوں کے ہمیں نام بھی نہیں معلوم۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام میں سے ہمیں صرف لگ بھگ 5000 صحابہ کے ہی نام معلوم ہیں، کیونکہ بہت سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حج کے دوران دیکھا یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف غزوات میں شرکت کی، اس لیے ہمیں سب کے نام معلوم نہیں ہیں، اور ان میں سے اکثر صحاباؤں کا بس 1-2 واقعہ ہی درج ہے۔ ان میں سے بہت کم صحاباؤں کی زندگی کے واقعات ہمارے بیچ ہیں جو کہ یا تو شروع کے دور کے ایمان لانے والے ہیں یا شروع کے انصار صحابی ہیں۔ شروع کے ایمان لانے والے روحانی طور پر اتنے قوت مند اور طاقتور تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی پرزور خدمت کو انجام دیا۔ زیادہ تر شروع کے دور کے ایمان لانے والے کمزور لوگوں میں سے تھے، جیسے سمیہ بنت خیاط، حضرت عمار بن یاسر، یاسر بن عامر بن ملک الانسی، بلال ابن رباح وغیرہ۔ جب ہیراکلس نے حضرت ابو سفیان سے 10 سوال پوچھے تو ان میں سے ایک سوال یہی تھا کہ ایمان لانے والے کس طبقے کے لوگ ہیں، تو ابو سفیان نے جواب دیا زیادہ تر غریب کمزور لوگ ایمان لائے ہیں۔
اس پر ہیراکلس نے کہا، یہ دین الحق کی پہچان ہے، یہ امیروں اور اونچے عہدے والوں کے لیے زیادہ خوشگوار نہیں ہوتا، جبکہ غریبوں کے لیے یہ زیادہ باعث قبولیت ہوتا ہے۔ یہ ایسا اس لیے کیونکہ جب کوئی مالدار اور طاقتور ہوتا ہے تو موجودہ حالات بدلنے سے اس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ ہود میں کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہم نے پایا کہ آپ کی اتباع وہی لوگ کرتے ہیں جو بھیڑیں چراتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ پورا ہوا۔ تو نجی طور پر دعوت کے پیچھے کی حکمت کیا ہے؟ پہلی تو یہ کہ کوئی ظلم و ستم نہ ہو، دوسری یہ ایسا وقت تھا کہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو، تیسری مسلمانوں کے بیچ میں بھائی چارہ بڑھے، اور چوتھی یہ کہ اس وقت کے ہر مسلمان آنے والی نسلوں کے لیے مثالی شخصیت بنے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمات تھیں، کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروعات کے دور میں وضو اور نماز آ گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھا دیا تھا، حالانکہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، صرف نوافل نمازیں تھیں۔ نماز معراج پر فرض ہوئی جب 5 نمازیں مقرر کی گئی تھیں، اور اس طرح جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نماز سکھانے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ معلوم تھا، اور پہلے صرف 2 رکعت نمازیں تھیں، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے دعوت کے مرحلے۔ دعوت کے 5 مرحلے ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے سارے جائز ہیں ان کے ملک کے حالات کے اعتبار سے۔ پہلا ہے دعوت خاص۔ اس میں آپ کو لوگوں کے سامنے کھل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں یا سیاسی حالات درست نہیں ہیں تو جیسی حالت ہے عوام میں ویسے رہنے دیں۔ اگر اندیشہ ہے کہ لوگ آپ کے خلاف جا کر آپ پر ظلم کریں گے یا آپ کا قتل کریں گے تو آپ اپنی نجی زندگی میں مسلمان رہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سال تک کیا۔ دوسرا، عوامی دعویٰ بنا کسی لڑائی کے، امن کے ساتھ صرف زبان سے دعوت دینا۔ اگر مشرک آپ کا قتل بھی کرے تب بھی آپ میں سے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا زیادہ تر حصہ یہی تھا۔ 10 سال تک کے مکہ میں دعوت کا دور ایسے ہی گزرا، جس میں سے آخری کے 6-7 سال بہت مشکل سے گزرے۔ مشرکوں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ اگر وہ ہم میں سے کسی کو قتل کر دے، ہم ان میں سے کسی کو چھو بھی نہیں سکتے۔ تیسرا، زبانی دعویٰ کے ساتھ ساتھ ایک گروہ کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ کھل کے دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ایک خاص گروہ کے ساتھ فوجی طور پر مقابلہ کرنا۔ یہ ہجرت کے شروع کے 6 سال تک چلا۔ مسلمانوں نے صرف قریش مکہ کے ساتھ جنگ کی، کسی اور قبیلے کے ساتھ تب تک جنگ نہیں کی جب تک وہ قبیلہ قریش کے ساتھ نہ مل جائے۔ چوتھا مرحلہ ہے سب کے لیے دعوت عام۔ آپ کے پاس سیاسی طاقت ہو مگر آپ حملہ صرف اپنے بچاؤ میں ہی کریں گے، نہ کہ فوجی کامیابی کے لیے۔ یہ دور مدینہ النبی میں صلح حدیبیہ سے لے کر کے فتح مکہ تک چلا۔ صلح حدیبیہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس الحمدللہ قوت، فوج اور وسائل تھے، مگر سیاسی ماحول یہ تھا کہ کوئی جنگ نہ ہو، جو کہ سب سے بہتر تھا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ بے شک شروع میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے ساتھ کا یہ قرار سمجھ نہیں آیا، پر جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ مطمئن ہو گئے۔ 5واں مرحلہ ہے دعوت عام اور اس کے ساتھ جنگ اگر کوئی اسلام کی مخالفت کرے۔ یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف فوج بھیجی، جس کو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آگے جاری رکھا، اور اس ذریعے انہوں نے فارس، روم کا زیادہ تر حصہ، دمشق، فلسطین، مصر اور شمالی افریقہ پر فتح حاصل کی۔ امید نے اسے جاری رکھتے ہوئے ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان،
ہندوستان کے کچھ حصے سے لیتے ہوئے چین تک اپنی فوجیں بھیجیں۔ آخر کار عباسی خلافت کے بیچ کے دور میں دعوت کے چوتھے مرحلے پر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ امت کے بہت سارے لوگوں کے لیے جب خلافت تھا تو ہم چوتھے مرحلے پر تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی فتح اسلام کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ یہ ایک ممکن حصہ ہے جسے امت نے ضرورت کے وقت استعمال کیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کی جائے۔ تاریخی طور پر ہماری امت نے ان تمام طریقوں کے استعمال کیے، لہٰذا ہمارے دور میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فوجی طور پر دعوت دی جائے۔ یہ ایسا وقت نہیں جب ہم کچھ بھی کر سکیں، خاص کر جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم عوامی دعوت کے بارے میں بغیر کسی تصدم کے بات کرتے ہیں، جہاں ہم اسلام کا پیغام دیتے ہیں، اور جب ہم اس گروہ کو دیکھتے ہیں جو متشدد ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے مذہب کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف راستہ دکھایا ہے جس کے طریقہ کار بہترین طریقہ کار ہیں، اور ان کی سیرت بہترین سیرت ہے۔ پوری دنیا کی ہر جماعت، اس کے قائدین اور علماء اکرام دیکھ سکتے ہیں کہ ان 5 میں سے کون سا طریقہ اس جماعت کے لیے بہترین ہے۔ ان میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک جائز ذریعہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے عوامی دعویٰ کی۔ مسلمانوں کی طرف سے عوامی کشمکش کے بغیر کھلا تبلیغ ہے۔ جنگ کے لیے کسی حکم کے بغیر کھلی تبلیغ، یہ کھلی دعوت اقرا کے آنے کے 3 سال بعد ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کے دعوت دینے کے لیے آیتیں اتاری، جن میں سے 2 خاص آیتیں ہیں۔ ایک سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یعنی سنا دیجئے کھل کر جو آپ کو حکم ہوا اور پرواہ نہ کریں مشرکوں کی۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الشعراء کی 214 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اور خبردار کر دیجئے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو۔ لفظ عشیرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچی کے لیے نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قبیلے کے لوگوں کے لیے تھا، اور مکہ شہر میں ان کے باقی کے رشتہ داروں کے لیے تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ انہیں اللہ کے پیغام کو لے کر عوام میں جانے کی ضرورت ہے۔ سیرہ کی اصل کتابوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام 2 مرحلے میں کیا۔ پہلا مرحلہ وہ کھل کر بنو ہاشم کے سامنے گئے، جو کہ ان کا سب سے قریبی قبیلہ تھا۔ یاد کیجئے کہ مکہ کے اکثر اونچے گھرانے کے لوگ قریش تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب قبیلے کے لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ آپ کے چچا چچی کل ملا کر 40 سے زائد لوگوں کو بلایا دعوت پر، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا اور شوربہ تیار کرنے کو کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ حالانکہ کھانا ایک ہی برتن میں تھا، مگر سارے کے سارے 40 لوگوں نے پیٹ بھر کر ایسے کھایا جیسے کہ سب نے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے برتنوں میں کھایا ہو، اور شوربہ بھی ایسے پیٹ بھر کر پیا جیسے کہ سب نے اکیلے اپنے اپنے برتنوں سے ہی شوربہ پیا ہو۔ ابو لہب کو یہ محسوس ہوا کہ ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ اب رسول اللہ جو نجی طور پر کر رہے تھے وہ اب کھل کر کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے سب کھا چکے ابو لہب نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسے جانا ہے۔ اب چونکہ وہ لوگوں میں بڑا تھا، اس لیے جب وہ جانے لگا تو جو ماحول بنا ہوا تھا وہ بگڑ گیا، اور باقی بھی اٹھ کر جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ابو لہب کی چال ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعوت کا انتظام کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کی تیاری کے لیے کہا، مگر اس بار اس سے پہلے کہ کھانا ختم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف سے شروع کرتے ہوئے خطبۃ الحاجہ دیا اور فرمایا، یا بنی عبد المطلب، مجھ سے پہلے میں کسی عرب کو نہیں جانتا جو اپنے لوگوں کے پاس مجھ سے اچھا پیغام لے کر آیا ہو۔ میں وہ لے کر آیا ہوں جو تمہیں تمہاری دنیا اور دین دونوں دے گا۔ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔
اگر تم بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تم لوگوں کو اس دنیا کی خیر عطا کرے گا اور آخرت میں جنت عطا کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے گئے۔ اس سے پہلے قریش نے صرف اسلام کی خبر سنی تھی مگر کبھی ان تک کوئی نہیں پہنچا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب اسلام کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچا تھا۔ ابو لہب چڑچڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے بولا، یہ بیکار پیغام لگتا ہے، ہمارے پاس ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ موجود ہے، معاذ اللہ۔ یہ نوجوان کون ہوتا ہے کہ آئے اور ہمارے باپ دادا کے طریقوں کی مخالفت کرے؟ ابو لہب ہی تھا جو ان سب میں سب سے زیادہ بوکھلا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی کے چچا وغیرہ نے پیغام کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ سیرت کی اصل کتابوں کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری مشہور ہے۔ اس وقت تک رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی نے نہ تو قبول کیا نہ ہی منع کیا۔ دوسرا مرحلہ، اس واقعے کے کچھ دن یا ہفتے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام میں پورے مکہ کے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام لے کر گئے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا پر چڑھے جو کہ کعبہ کے سب سے قریب ہے۔ مکہ میں اگر کوئی شخص جبل صفا پر چڑھتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اسے کوئی اعلان کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پر پہنچے اور لوگوں کو بلانے لگے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اس وقت مکہ لگ بھگ 1000 لوگوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبیلے والوں کو بلانا شروع کیا تو سب آنے لگے۔ لوگوں نے اپنے کام بند کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جمع ہونے کے لیے رکے اور جب سب جمع ہو گئے تو فرمایا، اگر میں تمہیں کوئی خبر دوں تو کیا مجھ پر بھروسہ کرو گے؟ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے۔ آپ ہمارے بیٹے اور ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے بھتیجے ہیں وغیرہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کبھی تم نے مجھ سے جھوٹ سنا ہے؟ اس پر لوگوں نے کہا، ہم نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں سنا، آپ الامین ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ حملے کے لیے ایک فوج آ رہی ہے؟ اس پر لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تمہیں معلوم ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نذیر ہوں، اور اگر تم نے بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو میں تمہیں حشر کے دن کے عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ یا کعب بن لعی کے قبیلے، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بروز قیامت میں تمہاری مدد نہ کر پاؤں گا۔ یا بنی مرہ بن کعب، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بروز قیامت میں تمہاری مدد نہ کر پاؤں گا۔ یا بنو عبد مناف، یا بنو عبد المطلب، اور اسی طرح باقیوں کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے دور کے قبیلے سے شروع کرتے ہوئے اپنے قریبی قبیلوں کی طرف مخاطب ہوئے، حتیٰ کہ وہ بنو ہاشم تک آئے۔ پھر وہ اپنے لوگوں کے نام سے مخاطب ہونے لگے، یا حمزہ بن عبد المطلب، یا صفیہ بنت عبد المطلب وغیرہ، اور آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد سے فرمایا، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بروز قیامت میں تمہاری مدد نہ کر پاؤں گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے انہوں نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ میں وہ سب تمہیں دوں گا اس دنیا میں جو میرے پاس ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبات سے بھرے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ابو لہب کھڑا ہوا اور کچھ ریت اٹھائی اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، جس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی معاذ اللہ وہ بھی حیثیت نہیں ہے جو کہ اس ریت کی ہے۔ یہ بڑے تکبر کا گھنونا طریقہ تھا۔ پھر وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لعنت بھیجنے لگا اور کہا، اس لیے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی سورہ مسد اتاری۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
ابو لہب پہلا شخص تھا جس نے کھل کر مخالفت کی۔ کچھ روز پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر وہ اتنا بدظن نہیں تھا، مگر اب لوگوں کے سامنے اپنے تکبر اور خراب رویے کی وجہ سے اس نے کھل کر بڑے ہی گھنونے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مسد نازل کی۔ بے شک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت مبارکہ میں سے ہے کہ جب کوئی رسول بھیجا گیا تو انہیں اپنے ہی لوگوں سے جد و جہد اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اکثر انسان اپنی زندگی جینے کے طور طریقے نہیں بدلنا چاہتا، بری عادتوں کو چھوڑنا اور دین پر چلنا مشکل گوار گزرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقوں سے ہمیں کیا حکمت پتہ چلتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے ذمہ دار ہے، پھر باقی کے لوگوں کے لیے۔ پہلے انہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے حکم ہوا، یہاں تک کہ جب یمنی صحابی آتے ہیں تو رسول اللہ انہیں واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دائی کی پہلی ذمہ داری اس کا خود کا پریوار اور خاندان ہے، پھر دوسرے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو اسلام کی دعوت دی، پھر اہل مکہ کو، اور اس کے بعد وہ سب لوگوں میں اسلام کی دعوت دینے لگے، جیسے کہ عوامی مقامات، کعبۃ اللہ کے سامنے، حج کے لیے آئے لوگوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مینا کے بازار میں اسلام کی بات کرتے تھے، اور اس طرح اسلام کی دعوت عام ہوئی اور مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفت بھی ہوئی۔ قریش کی طرف سے کیا کیا مخالفت ہوئی؟ کئی طریقوں سے قریش مکہ نے اسلام کے پیغام کو روکنے کی کوشش کی، جیسے کہ پہلا، اعلیٰ اختیار والوں سے اپیل کر کے۔ پہلا کام جو مشرکوں نے کیا وہ یہ کہ ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان سے اپیل کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مکہ میں کسی ایک بادشاہ کی حکومت نہ تھی، مکہ کے لوگ اتنے تکبر والے تھے کہ کوئی ایک بادشاہ نہ چنتے تھے، تو ان کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ تھا دارالندوہ، جو کہ ہر قبیلے کے نمائندوں کا ایک گروپ ہوتا تھا، اور ان میں سے ان کا کوئی ایک امیر نہیں ہوتا تھا، مگر ان کی بات برادری میں کافی معنی رکھتی تھی۔ تو کون تھے یہ لوگ؟ یہ ہر ایک قبیلے کے چنے ہوئے نمائندے تھے، تو ہر قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا۔ بنو ہاشم کا ایک سردار، بنو مخزوم کا ایک سردار، بنو عبدالدار کا ایک سردار وغیرہ۔ کسی بھی قبیلے کا معاملہ وہ ہوتا تھا جو ان کے قبیلے کے سردار طے کرتے تھے۔ بنو ہاشم قبیلے کے سردار ابو طالب تھے۔ یہ رواج تھا عربوں میں کہ قبیلے کا سردار نہ کبھی معزول کیا جاتا تھا، نہ تو اسے ہٹایا جاتا تھا، اور نہ ہی اس کی نافرمانی کی جاتی تھی۔ سردار کو سب سے زیادہ عزت دی جاتی تھی، اور جب وہ مر جاتا تو اس سردار کا بیٹا ان کی جگہ لے لیتا تھا، جیسے کہ عبد المطلب کے بعد ابو طالب کو سرداری ملی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو لوگ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے اور بڑے احترام کے ساتھ کہا، یا ابو طالب، یہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو گالی دیتا ہے، نیا پیغام پھیلا رہا ہے، مگر بے شک آپ یہ ہونے نہیں دیں گے۔ ابو طالب ان سے الجھنا نہیں چاہتے تھے، ان سے نرم الفاظ کے ساتھ بات کر کے واپس بھیج دیا۔ ابو طالب نے سوچا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دینے سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کچھ ہفتے بعد وہ لوگ پھر سے ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ ایک ایک کر کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور حجاج عرب کے دوسرے علاقوں میں یہ خبر لے کر جا رہے تھے کہ شہر مکہ میں ایک نوجوان ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس پر مشرکین مکہ کو لگا کہ اب اسے روکنا چاہیے، تو انہوں نے ابو طالب پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ابو طالب کو ڈرا کر، گھوس کا لالچ دے کر اور پھسلا کر منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اور برداشت نہیں کر سکتے، آپ کا بھتیجا ہمارے باپ داداؤں کی بے عزتی کرتا ہے۔ یہی طریقہ آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے مسئلے کو طول دے کر اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے اسی وجہ سے دنیا ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے باپ دادا کو گالی نہیں دی، جبکہ بنو ہاشم کے باپ دادا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ دادا تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توحید کی بات کرتے تھے، مگر انہوں نے اصل جملے کو یوں بتایا جیسے بت پرستی صحیح طریقہ نہیں ہے، بت پرستی بیوقوفی ہے۔ تو اس کے بجائے وہ کہتے کہ بت پرستی اگر بیوقوفی ہے تو یہ تو ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، تو اس کا مطلب وہ بھی بیوقوف تھے، اور اگر ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے اس کا مطلب آپ ہمارے باپ دادا کو گالی دیتے ہیں۔
تو ان کی تہمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو گالی دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے بتوں کو گالی نہیں دی۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی اور برا نہ کہو ان کو جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی میں اللہ کو برا کہیں بنا کسی علم کے۔ وہ لوگ ابو طالب کے پاس پھر گئے اور جھگڑنے لگے کہ اسے خود روکو ورنہ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کرو، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ ابو طالب سے ان کے لوگوں نے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر باہری طور پر بہت طاقت رکھتا ہے مگر اندرونی طور پر بہت کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اصلی طاقت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ ہر رہنما کو اپنے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنی پڑتی ہے، کم از کم کچھ کور ممبران کو تو خوش کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ذات ہے جو الملک ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، باقی سب اپنے لوگوں کے بھروسے رہتے ہیں۔ ابو طالب کو پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ عربوں کا یہ قانون تھا کہ جب تک قبیلے کا سردار نہ کہے وہ کسی قبیلے والے کا قتل نہیں کرتے تھے۔ تو جب تک ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کرتے تب تک وہ لوگ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہ لوگ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور چند شرطیں رکھتے ہیں۔ اس پر ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے، میرے لوگ میرے پاس آئے اور یہ کہا تو خود پر رحم کرو اور مجھ پر رحم کرو، مجھے ایسی حالت میں نہ ڈالو جو میں سہ نہ سکوں۔ یہ نہایت ہی جذباتی معاملہ تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے، اتنا کہ اپنے خود کے بچوں سے بھی زیادہ۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب سے اتنی ہی محبت رکھتے تھے، ایک باپ کی طرح۔ اور یہاں ابو طالب رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں رسول اللہ سے، مجھ پر رحم کرو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو جو میں سہ نہ سکوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عم، واللہ اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی کیوں نہ رکھ دیں تب بھی میں تب تک اس پیغام کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اس میں کامیاب نہ ہو جاؤں جو میں کر رہا ہوں، یا میں ہلاک ہو جاؤں اس تبلیغ کو کرتے ہوئے جو تبلیغ میں کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو کہ زیادہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا آپ سورج دیکھ رہے ہیں؟ یا ام واللہ میرے پاس اس تبلیغ کو روکنے کی قوت نہیں ہے جبکہ آپ اس سورج سے اپنی چھڑی روشن کر سکتے ہیں۔ اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک تو یہ کہ اسلام کا نور چاند اور سورج سے بھی بڑھ کر ہے اور میں اسے نہیں بجھا سکتا۔ اگر لوگ مجھے اس چاند اور سورج کا سارا نور دے دیں پر میرے پاس اس سے بھی بڑھ کر اسلام کا نور ہے اور میں اس نور کو نہیں بجھا سکتا، کچھ بھی اس اسلام کے نور کو نہیں بجھا سکتا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ چاہے وہ مجھے اس دنیا کے باہر کی بھی چیزیں دے دیں تب بھی جو میں کر رہا ہوں وہ میں نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میں ہلاک ہو جاؤں یا کامیاب ہو جاؤں۔ جب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ استقامت اور اخلاص دیکھا تو کہا، کریں جو آپ کر رہے ہیں میرے بھتیجے، واللہ میں پھر کبھی آپ کو روکنے نہیں آؤں گا، آپ کو میری حفاظت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے مکہ کے مشرکوں نے ابو طالب سے دھوکے کے سودے کرنے کی تجویز کری۔ جب لوگوں نے سنا کہ ابو طالب نے کوشش کی مگر ناکام ہو گئے تو وہ لوگ پھر ابو طالب کے پاس گئے، مگر اس بار نہ صرف بنو ہاشم بلکہ قریش کے سارے قبیلوں کے نمائندے پہنچے۔ یہ تو بس شروعات تھی، اگلا قدم تھا بوائیکاٹ، جس کے متعلق انشاءاللہ الگ سے بات ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تجویز ہے، ہم نے ایک نوجوان چنا ہے، الولید ابن المغیرہ کا بیٹا، اور ایک بیٹے کے بدلے ایک بیٹا ہم آپ کے حوالے العمارہ ابن الولید کریں گے اور وہ آپ کا ہوگا، اور اس کے بدلے آپ ہمیں اپنا بھتیجا دیں، پھر ہم جو چاہے اس کے ساتھ کریں۔ اس پر ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہا، کیا ہی برا دھوکے کا سودا ہے، یہ کس طرح کا بے وقوفی کا سودا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو کھلا پلا کر موٹا تازہ رکھوں اور تم لوگ میرے بھتیجے کو قتل کر دو؟
اس پر مطعم ابن عدی کھڑے ہوئے اور کہا یا ابا طالب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لوگوں نے وہ کیا جتنا کوئی انسان کر سکتا ہے، آپ کو ان کی بتائی ہوئی کوئی تو تجویز ماننی ہوگی۔ ایک بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ مطعم ابن عدی مکہ کے سب سے سینئر آدمی تھے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے حجر اسود کے معاملے میں کعبہ میں خون ریزی ہونے سے روکا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو بھی پہلے آئے یہ سب سے کم مخالفت اور سب سے زیادہ احساس والے تھے، تو ان کا کسی کی طرفداری کرنا ایک بڑی بات تھی۔ اب واقعی میں پورا مکہ ابو طالب کے خلاف تھا۔ مطعم ابن عدی نے کہا اور کیا چاہتے ہو، یہ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے بارے میں غزوہ بدر کے بعد کہا تھا کہ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتے اور مجھے ایک لفظ کہتے ان 72 قیدیوں کے بارے میں تو میں ان کے لیے سب کو آزاد کر دیتا، جو کہ کسی بھی کافر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی تعریف تھی۔ غور طلب بات ہے کہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود مطعم ابن عدی نے اسلام کی بہت مدد کی، بجائے اس کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہ دینے والوں کی طرفداری کر رہے تھے، جو کہ ان کا سب سے برا عمل تھا۔ مگر اگلے 10 سالوں تک انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل سے ایک کافر بھی اچھا ہو سکتا ہے، اور ہم ہر کافر کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کر سکتے۔ بہت سے کافر ہیں جو کہ انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی مدد اور تعریف کرنی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کی۔ تو مطعم ابن عدی نے ابو طالب کو کہا کہ ان میں سے کسی ایک بات پر آؤ اور آگے بڑھو، اور کیا چاہتے ہو، ہم کیا کریں؟ اب بھی ابو طالب کے خلاف پورا مکہ تھا۔ اس پر ابو طالب نے ناقابل یقین بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا یا مطعم، یہ جو منصوبہ تم نے بنایا ابھی کھڑے ہو کر کھلے عام طرفداری کرنے کا، یہ تم نے میرے خلاف منصوبہ بنایا ہے۔ جو کرنا ہے کر لو، میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ یہ اصل میں بہادری کا مظاہرہ تھا، یہ پورے قریش کے مقابلے میں ان کی عزت و وقار تھے۔ ابو طالب نے چند اشعار بھی لکھے، وہ قریش کے ایک اعلیٰ درجے کے شاعر تھے، ان کی شاعری قطعی غیر معمولی تھی۔ ابن حجر اور کئیوں کا کہنا ہے کہ ابو طالب کی شاعری معلقت یعنی کعبہ میں 7 اشعار جو لٹکے ہوئے تھے ان سے بھی گہری اور بہتر تھی۔ ان کی شاعری کئی کتابوں میں درج کی گئی، جیسے ابن اسحاق نے درج کیا، ابن ہشام نے، ابن سعد نے اپنی طبقات میں درج کیا۔ انہوں نے اپنے خود کے رشتہ داروں کے خلاف کئی اشعار لکھے، رشتہ داروں کو خود کی زندگی کے طریقوں کا غدار کہا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے تقدس کی عزت نہ کر سکے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی ہوئی اور قریش پیچھے ہٹ گئے، جبکہ ابو طالب کے پاس کسی بھی طرح کی طاقت نہ تھی، لیکن یہ وقار اور اخلاص اور یقین کی طاقت کا احساس تھا جس نے انہیں جیتنے کی اجازت دی۔ اس ایک واقعے سے ہمیں ابو طالب کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے تھے، مگر ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت التجا کی، حتیٰ کہ ابو طالب کے موت کے وقت بھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50-51 سال کے تھے، کہا اے میرے چچا، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، تاکہ میں آپ کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بحث کر سکوں گا۔ اور ابو طالب کہنے ہی والے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری آیتیں اور معجزات خود دیکھے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ مگر ایک چیز جو کہ ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ قیمتی تھی، اور وہ تھا ان کے باپ دادا کا نسب اور وقار۔ تم عبد المطلب کے بیٹے ہو، وہ نسب کا وقار جو کہ سب کچھ تھا۔ عربوں کے لیے یہ سب تھا جو ابو طالب کو روک رہا تھا۔ وہ اس نسل کے سب سے مشہور عرب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب کلمہ پڑھنے ہی والے تھے کہ ابو جہل وہاں کھڑا تھا اور بولتا ہے کہ کیا آپ اپنے والد کا دین چھوڑنے جا رہے ہیں؟ اس بات نے ابو طالب کا منہ بند کر دیا، اور اسی وقت ملک الموت نے ابو طالب کی روح قبض کر لی۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے جذباتی ہوئے کہ انہوں نے کہا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کو معاف کرنے کی التجا کرتا رہوں گا، چاہے میرے پاس اس کی اجازت ہو یا نہ ہو۔ احساس کیجئے، ایک رسول کے لیے آپ بنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ وہ کیوں کیا جو ان کے ساتھ ہوا؟ کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ چونکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے پیغام اور شریعت کی نمائندگی کرتے ہیں،
رسول اللہ بنا اللہ کی اجازت کے کچھ نہیں کرتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذباتی ہو گئے کہ اللہ سے اپنے چچا کے لیے بنا اللہ کی اجازت کے مغفرت کی دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتاری۔ ان میں سے ایک آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ یعنی یہ نہیں ہے نبی اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا مشرکوں کے لیے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، باوجود اس کے کہ صاف ہو گیا کہ وہ جہنم کے لوگ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں، یعنی بے شک آپ نہیں دیتے ہدایت جس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے، اور وہ زیادہ علم رکھتا ہے ہدایت والوں کا۔ ابو طالب کا یہ واقعہ آپ لوگوں کے علمی اضافے کے لیے تھا۔ ابھی سیرت کے اس مقام پر ابو طالب زندہ رہتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ابو طالب کے رجحان کی حکمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب سب سے زیادہ محبوب انسان ہیں، جن سے وہ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اتنا کہ جب کئی سال بعد جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد ابو قحافہ جو کہ ایک 80 سال کے ضعیف تھے، ان کو لوگ سہارا دے کر لاتے ہیں، جو کہ اس وقت ایک کافر اور اسلام کے دشمن تھے۔ جب ابو قحافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں کیا دے دوں، یہاں تک کہ میرے والد کا ہاتھ بھی، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ابو طالب کا ہاتھ اسلام لاتے ہوئے دیکھ پاتا۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کا دین لانا بھی قربان کرتے اگر اس کے بدلے ابو طالب اسلام قبول کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو طالب کو اسلام میں موت کی اجازت نہ دی۔ اس کے پیچھے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، انشاءاللہ یہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی حکمت کہ ہمیں اس میں حکمت یہ دکھائی دیتی ہے کیونکہ اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حفاظت میں رکھ سکتا تھا تو اسے کافر ہی رہنے تھا، اگر وہ اسلام قبول کرتا تو اسی وقت وہ قیادت، حالات اور حفاظت کھو دیتا۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہتر جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی ضرورت تھی، اور اقتدار اور شہرت کا ان کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، تو ان کی مخالفت کوئی نہ کر سکتا تھا، اور اس اقتدار کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے تبلیغ کر پائے۔ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد بھی جب ابو لہب سردار بنا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ دوسری حکمت یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی بھی حکم نہیں دے سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں فرمایا، بے شک آپ نہیں دیتے ہدایت جسے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے، اور وہ زیادہ علم رکھتا ہے ہدایت والوں کا۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک انسان ہیں، وہ نہ تو رب ہیں نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کسی کی زندگی پر قادر نہیں ہیں، یہاں تک کہ خود کے چچا پر بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے خطبے میں بھی کہا تھا اپنی بیٹی کے لیے کہ وہ انہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائیں گے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو الگ مقام دیا ہوا ہے، جو کہ واقعی میں خدا یا اس جیسا بنا دیتے ہیں، مگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی خود کی زندگی میں وہ اپنے چچا کی حفاظت نہ کر سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حکمت والا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 سگے چچاؤں کے مقام کے بارے میں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 چچا تھے، اور وہ سب عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور ہر کسی کا الگ مقام ہے، سارے سگے چچا، مگر کیسے اسلام میں نسب کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، صرف آپ کے اعمال معنی رکھتے ہیں۔ 2 مسلمان اور 2 مشرک۔ سب سے پہلے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے اعلیٰ ترین مقام، جو کہ سید الشہداء ہیں۔ دوسرے ہیں
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس کے والد، ایک عظیم مسلمان صحابی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، مگر ان کا مقام حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یا عشرہ مبشرہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرے ہیں ابو طالب، اسلام کی تاریخ کے سب سے اعلیٰ ترین مقام رکھنے والے غیر مسلم۔ کوئی بھی غیر مسلم ان سے اعلیٰ مقام نہیں رکھ سکتا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے العباس پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا نے آپ کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ آپ انہیں فائدہ نہیں پہنچا پائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے کیا۔ ان کے لیے میری دعا کی وجہ سے ابو طالب کو جہنم کی آگ کے باہری کنارے پر رکھا گیا ہے۔ اگر میری دعا نہ ہوتی تو وہ جہنم کے تہہ میں ہوتے۔ دوسرے انداز میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابو طالب کو سارے جہنمیوں میں سے سب سے کم عذاب ہے۔ کوئی بھی جہنم میں ابو طالب سے کم عذاب پانے والا نہیں ہے، مگر وہ جنت نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ایک مشرک تھے۔ اور چوتھا ہے ابو لہب، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ نازل کی جو لعنت بھیجتی رہے گی قیامت تک۔ اس وقت کا اکلوتا اسلام کا دشمن جسے قرآن میں نام سے لعنت دی گئی، بہت سے بنا نام کے بھی ہیں جن پر لعنت ہوئی، مگر صرف ایک کا نام ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ ہم مسلمان قیامت تک قرآن کی وہ سورت پڑھتے رہیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت اس پر ہوتی رہے گی اس وجہ سے جو اس نے کیا۔ یہ چار بھائی ہیں جن میں سے ہر ایک کو بالکل ہی الگ درجے حاصل ہیں، جبکہ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اور دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن ہمارے باپ یا اولاد ہماری مدد نہ کر سکیں گے، بلکہ وہ عمل جو ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا۔ یہی بنیادی پیغام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پہلے خطبے میں دیا۔ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کو خود کو بچانا ہے، اس لیے تقوی اختیار کرو۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔